سے بعد میں معافی مانگنی ہوگی. گھروں کو جنت کیسے بنائیں گے؟ آپ بیوی کو اپنی بیوی سمجھتے ہیں نا، جیسے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، بیوی کو اپنی بیوی سمجھتے ہیں، اور بیویاں شوہر کو اپنا شوہر سمجھتی ہیں. خدا کرے یہی سمجھیں، خدا کرے شوہر بیویوں کو بیوی سمجھیں اور بیویاں شوہروں کو شوہر سمجھیں، تب بھی زندگی کچھ بہتر گزر جائے گی. ایسا نہ ہو کہ شوہر بیویوں کو لونڈی اور کنیز سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ بیویاں شوہروں کو اپنا غلام سمجھیں. نہیں، اس سے برتر یہ ہے کہ شوہر یہ سمجھے کہ یہ کنیز خدا ہے. یہ ہے تو کنیز خدا، یہ ہے کس کی؟ کنیز خدا کی. یہ لطف خدا ہے کہ اس نے اپنی ایک کنیز کو میری خدمت کے لیے دے دیا ہے. وہ بیوی سمجھے کہ یہ ہے عبد خدا، یہ تو بندہ خدا ہے. یہ لطف خدا ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کو میری شوہر کے طور پہ مجھے دے دیا ہے. جب یہ اس کو کنیز خدا سمجھے، وہ اسے عبد خدا سمجھے، تو ایک دوسرے کی دل آزاری سے پہلے سوچیں گے کہیں خدا کو برا نہ لگے. کہیں خدا کو برا نہ. یہ کنیز خدا ہے. اللہ نے اس کو میرے لیے مباح قرار دیا، اللہ نے اسے میری تسکین نفس کے لیے مجھے ہبہ کیا، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ہم نے اللہ کے کلمے پر، اللہ کی شریعت کے مطابق ان کہتو قبل تو کہہ کر اپنا لیا ہے، خدا کے اذن کی بنا پر. اگر خدا کا اذن نہ ہوتا تو یہ میری نہیں ہو سکتی تھی. جب خدا کے اذن کی بنا پہ یہ میری ہے تو میں اسے اذیت دوں گا تو خدا ناراض ہوگا. اسی طرح وہ سوچے کہ یہ خدا کا عطیہ ہے میرے لیے، اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گی، میں اس کی خاطرداری نہیں کروں گی، میں حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گی، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ناراض ہوگا. اگر یہ جذبات پیدا ہو گئے تو یہ زنا شوئی کا رشتہ، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ عبادت بن جائے گا. یہ ہے عرفان، یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے ریاضت. پھر بیوی کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہو جائے گا، شوہر کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بندہ خدا کو دیکھ رہی ہے، یہ کنیز خدا کو دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟